آپ نے کہا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، آج کل بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، حلوے بٹ رہے ہیں. ہاں جی، میں چاہتا ہوں اسی حلوے پہ ہی آپ بات کریں کہ آج کل تو سارے لوگ مولانا کے پاس جا رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور پی ٹی آئی بھی گئی ہے. کیا کہوں جی، اب یو ٹرن کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دس از دا مدر آف آل یو ٹرنس. اور مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جب ہم مولانا صاحب کی عزت کی بات کرتے تھے، جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ڈیزل ڈیزل نہ کہیں، جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری نوجوان نسل کو گالی گلوچ پہ، جیسے پانچویں جماعت میں کوئی بچہ ایسی باتیں کرتا ہے، ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ مت کریں، نفرت کی سیاست نہ کریں، ہیٹ پالیٹکس نہ کریں. اس وقت کوئی نہیں سن رہا تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ مولانا ہیں، ان کا ایک دین کے ساتھ تعلق ہے، ان کے والد صاحب کا تھا. ہم ان کا میں اگر کہیں جاتی تھی تو لوگ میرے اوپر پی ٹی آئی والے بچے، چونکہ بچے ٹرینڈ ہیں، ان کو انڈاکٹرینیشن ہوئی ہوئی ہے، تو مجھے گالیاں پڑتی تھی. ہم آپ کو پتہ ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ مولانا صاحب اور ان کے والد صاحب کی دین کی وجہ سے ایک فالوئنگ ہے. مفتی محمود صاحب کا بہت بڑا نام تھا، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، سے بڑی خدمات ہیں ان کی بے شک. اور ہم ان کی، ہمارے ریجن میں تو ان کی مطلب ایک فیملی ٹرمز بھی، میری تو خیر فیملی ٹرمز بھی تھے، لیکن اگر میں کہیں ان کے ساتھ دیکھی جاتی تھی تو بہت گناہ کبیرہ تھا. لیکن آج وہی مولانا صاحب ہیں اور مولانا صاحب بھی ہو گئے ہیں، اور گاجر کے حلوے کی بھی صفات ہمیں بتائی جا رہی ہیں، دیسی گھی کا بھی جو ذائقہ ہے آ گیا ہے. پرابلم یہ ہے اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، اگر ملک کی خاطر بالکل حرج نہیں ہے، لیکن منافقت میں ہے. اسٹانس چینج ہو جاتا ہے، دیکھیں اسٹانس چینج ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اب اسٹانس چینج ہو گیا، لیکن اتنے لوگ جن کو آپ نے اس نہج تک پہنچایا کہ نفرت کریں، آپ نے 9 مئی پہ اکسایا، آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ کے آج عمر ایوب کو آپ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ، ایک ڈکٹیٹر کے گرینڈ سن کو آپ اپنا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بتا رہے ہیں. وہ خود تو ڈکٹیٹر نہیں ہے نا. نہیں، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ اعجاز الحق صاحب کو، جو ضیاء الحق کے صاحبزادے، ان کے ساتھ اب دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ گالی دو، ڈیزل ڈیزل کہتے رہو. اور آج کیونکہ آپ کو سوٹ کرتا ہے تو پھر آپ یہ مانیں کہ نہ تو آپ نے مڈل کلاس کی جو ایسپریشنز تھیں، مڈل کلاس مینیفیسٹو تھا نا، کدھر ہے وہ مڈل کلاس؟ اس کی جو خواہشات تھیں، اس کی جو آپ نے ایک ہوپس بلڈ کی تھیں، وہ کہاں گئی؟ اور پھر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پھر اگر ٹھیک ہے آپ سیاست کی خاطر مفاہمت کر رہے ہیں، تو جب اور مفاہمت کرتے تھے تو وہ کیا تھے؟ لوٹے تھے، وہ کمپرومائز تھے، وہ سیاستدان تھے. تو اگر آپ میں آج اتنی آنیسٹی ہو کہ آپ کہیں کہ ہاں پی ٹی آئی بھی پی ایم ایل این کی طرح ہے، جے یو آئی ایف کی طرح ہے، جماعت اسلامی کی طرح ہے، پی 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 کی طرح ہے، اے این پی کی طرح ہے، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ تو مہاتما، دیٹس دا پرابلم. میرے خیال ہے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں اگر کچھ تو یہ وسیع تر مفاد کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد ہونا ضروری تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 10,000 بندہ، عام نوجوان جو کہ کوئی اپرچونسٹک پولیٹیشین نہیں ہے، ان وکلاء میں سے نہیں ہے، عام کوئی بیچاری، کوئی ٹک ٹاک، کوئی انفلوئنسر، کوئی تندور میں روٹی لگانے والا جس کو سوشل میڈیا پہ آپ نے فیس بک پوسٹ لگانے کو کہا، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کون چھڑوائے گا؟ مجھے پتا ہے نا، میرے پاس آتے ہیں کچھ لوگ آ بھی گئے ہیں باہر، میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، 10,000 لوگ جن کی آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے، جن کا آپ کا یہ آرمی ایکٹ ان پہ لاگو ہو رہا ہے، آپ نے نوجوانوں کا جو کریئر ہے تباہ کیا ہے، اور خواتین جن کے بچے گھر پہ ہیں، سنگل مامس ہیں جو کہ، اور آپ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. تو کیا یہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کس لیے تھا جب آپ نے یہی کرنا تھا؟ تو جب پہلی بار مولانا آئے تھے، جب ہم باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب میں باجوہ ایکسٹینشن کے اوپر پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، تمام جماعتوں کو کہہ رہی تھی کہ نہ کریں، ولاگز کر رہی تھی یوٹیوب پہ، تو تب آپ کو یہ کیوں نہیں ملک کے وسیع تر مفاد یاد آئے؟ چلیں اگر ابھی آ گئے تو اللہ کرے ایونچولی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان نہ کیا ہوتا. کہ اب دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آج پی ٹی آئی کا جو نوجوان جو کہ آپ کے لیے ووٹنگ کے لیے نکلا ہے، بالکل نکلا، خواتین نکلی ہیں، وہ خواتین نکلی ہیں، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، جو کبھی اتنی صبح اٹھتی نہیں ہے، وہ نکلی ہیں، بالکل نکلے.
کیونکہ بیچارے دیکھیں نا ہمارے جو بچے ہیں, جو ہماری لیڈیز ہیں, انہوں نے ایکچولی دنیا نہیں دیکھی ہوئی, اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان محب الوطن ہے, ہوپ چاہتے ہیں, وہ آپ کے لیے نکلے ہیں, وہ آپ کے ووٹ کے لیے نکلے ہیں. آج آپ نے ان کی ووٹ کی بے عزتی نہیں کر دی.